السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اس دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں آتا ہے۔ جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایسی جگہ میں جاتا ہے جہاں پر اس کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہوگی، جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ سے نہیں رہا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک فلسفی پیدا ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک عقل مند پیدا ہوئے دنیا میں، ایک سے بڑھ کر ایک بادشاہ، حکیم، طاقتور پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر لوگوں پر حکومت کی، یہاں تک کہ خدا کا انکار کیا، خدا کے رسولوں کا انکار کیا۔ لیکن آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جنہوں نے موت کا انکار کیا ہو، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر ایک کے ساتھ پیش آئے گی۔ پچھلے زمانے میں جو موت کا جو فرشتہ ہوتا تھا وہ لوگوں کو نظر آتا تھا، انسانی شکل میں بسا اوقات وہ موت کا فرشتہ نظر آ جایا کرتا تھا۔ تو ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت ایک انسان کی شکل میں گیا اور کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں نے اس بات کو سن کر اس موت کے فرشتہ کو ایک زوردار چانٹا مارا، جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ واپس اللہ رب العزت کے پاس گیا اور شکایت کی کہ آپ کے فلاں بندے نے مجھے مارا اور میری یہ حالت کر دی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی آنکھ کو درست فرما کر کہے کہ جاؤ موسیٰ کا کہہ دو کہ فلاں جانور کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے، اور اس ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے، ہر بال کے عوض اس کو 1 سال کی زندگی ملے گی۔ اگر وہ اس پر راضی ہے تو آپ اس کی روح قبض نہیں کرنا۔ لہٰذا جب وہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ آفر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو موت کے فرشتے نے کہا اس کے بعد بھی پھر موت واقع ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بہتر ہے کہ ابھی ہی روح قبض کر لو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بھی آئے، ان کی بھی روح قبض کی گئی، ان کی بھی موت واقع ہوئی۔ لہٰذا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ پچھلے زمانے میں موت کا فرشتہ ایک انسانی شکل میں کہیں جا رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کسی کی بھی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو پہلے وارننگ نہیں دیتے، اس کو الرٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ دنیا کا معمول ہے کہ جب ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو پہلے سے ہم اس کو وارننگ دے دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ روح کسی کی قبض کریں تو اس سے پہلے اس کو وارننگ دے دیں۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ وارننگ تو وہ بہت دی جاتی ہے، لیکن انسان اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ کیا انسان کے جو سر کے بال جو سفید ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ موت کے قریب آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے انسان کی جو زندگی گزر رہی ہے اور بڑھاپا آ رہا ہے، وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ قبر کی طرف جا رہا ہے؟ کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انسان کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے پوتے ہو جاتے ہیں، پوتے کی بھی شادی ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کا ٹائم قریب آ رہا ہے؟ اور جو بیماریاں آتی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو الرٹ کرتی ہے کہ وہ موت کے قریب جا رہا ہے، لہٰذا موت کی تیاری کر لو۔ لہٰذا ہم تو خود وارننگ دیتے ہیں، لیکن انسان اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہیں موت کی طرف جانا ہے، لہٰذا موت کی تیاری کر لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔